ویلکم بیک. بڑی عید کی بڑی خوشیاں اور اتنے پیارے پیارے مہمان آج ہمارے ساتھ آ رہے ہیں. بلکہ یہ ہمارے لیے AGN کے لیے آنر کی بات ہے کہ چونکہ ہر سال بڑا اچھا ایونٹ کرتے ہیں, عید پہ بہت ساری سیلیبریشن ہوتی ہیں, تو بزنس کمیونٹی کو ٹارگٹ کرنا ذرا تھوڑا مشکل ہوتا ہے عید کے دن میں, چونکہ لوگوں سے ملنا جلنا ہوتا ہے. تو اس وقت ہمارے ساتھ میں انٹروڈکشن کو دے دوں. ہمارے پاس لاہور چیمبر آف کامرس کے وائس پریزیڈنٹ شاہد نذیر چور صاحب آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور آپ کو بہت بہت عید مبارک سر. خیر مبارک. سر آپ کے ساتھ ہی زینت لیبارٹری پاکستان ایک بڑا نام ہے لیب کے حوالے سے, جتنے بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں, تو ان کے ڈائریکٹر رانا لیاس صاحب موجود ہیں. سر آپ کو وہاں ویلکم کرتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ وسیم, تھینک یو ویری مچ. اور AGN ٹیم کا اور AGN TV کا بہت شکریہ کہ آج انہوں نے ہم سب کو انوائٹ کیا اور یہ عزت دی. آپ سب کا بہت شکریہ, بلکہ آپ سب کو عید مبارک. خیر مبارک جی. ہمارے ساتھ ایک اور بزنس کمیونٹی کا ان کا اپنا برانڈ بھی ہے لیپس لازولی, اور اس کے ساتھ ساتھ انجمن کمبوہا پاکستان کے مرکزی صدر ہیں رانا صاحب. تو آج آئے نہیں چونکہ آج ان کو بلایا تھا اسپیشلی, لیکن مجبوری ہے, سیاستدانوں کا بھی آج عید اس طرح سے ہوتی ہے. تو ہمارے ساتھ چودھری تنویر احمد ڈھوٹ کمبو صاحب ہیں جو مرکزی انجمن کمبوہا پاکستان کے پریزیڈنٹ ہیں. سر آپ کو وہاں ویلکم کرتے ہیں اور بہت بہت تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ. بڑا اچھا دن ہے, بڑا اچھا ٹائم ہے اور سارے خوشیاں انجوائے کر رہے ہیں. بہت اچھا لگ رہا ہے جی. تھینک یو ویری مچ. جی تھینک یو سر. اور اس کے ساتھ ہی ان کو میں انٹروڈیوس کرواتی ہوں پاکستان کا بہت بڑا نام, جو آج کل جہاں کہیں بھی آپ دیکھتے ہیں ہمیشہ آپ کو ہر پروگرام کی وہ زینت نظر آئیں گی, اور اتنا اچھا گاتی ہیں, اتنا اچھا گاتی ہیں کہ آپ کو دیکھنے بھی ساتھ پڑتا ہے, کیونکہ وہ دیکھنے میں بھی اتنی ہی حسین ہے جتنی سننے میں. تو میں آپ کو ملوانا چاہوں گی آج AGN کی خاص مہمان جناب شیزا جہاں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر میڈم. شیزا آپ کیسی ہمیشہ ہیں؟ دن بدن آپ خوبصورت ہوتی جا رہی ہیں. اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ قربانی کا راز ہے نہیں, یا کسی کو قربان کرنے کا راز ہے؟ انہوں نے سیلون چینج کیا. نہیں الحمدللہ, اللہ کا بڑا کرم احسان ہے اللہ پاک کی ذات کا. آپ خود بڑی خوبصورت ہے, اس لیے آپ کو سب خوبصورت لگتے ہیں. نہیں, یہ تو ہم پھر آپس کی تعریفوں میں لگ جائیں گے اور ہمارے مہمان کہیں گے, کیونکہ پہلے سیٹ پر ہمارے پاس خواتین زیادہ تھیں اور اب ماشاءاللہ جینٹس زیادہ ہیں, تو پھر وہ یہ کہیں گے کہ یہ کچھ ملی بھگت ہو رہی ہے. یعنی خوبصورتی کی بات کریں تو بزنس کمیونٹی کے بہت کم ایسے لوگ ہیں جو خوبصورت بھی ہیں اور بس بزنس مین بھی ہیں. تو ہمارا یہ فخر ہے لاہور کا پین پاکستان کا, لاہور چیمبر آف کامرس کی جان بھی ہیں, شان ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ رانا صاحب سال میں 365 دن ہوتے ہیں, اور شاہ نذیر چور صاحب کی 366 میٹنگز ہوتی ہیں ایک دن کے حساب سے. ڈیلی مثلاً ایکٹیو ہوتے ہیں. 366 میٹنگ کے ساتھ ساتھ 666 ڈریسز بھی چینج کرتے ہیں. ہاں ماشاءاللہ. یعنی کہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ لیڈیز سے زیادہ ان کے پاس ڈریسز بھی ہیں. میں کہتا ہوں آپ یقین کریں, فیمیل کا تو دیکھیں ان کا تو سجنا سورنا ایک ان کو اچھا بھی لگتا ہے ان کی شان کے مطابق. یہ سب سے پہلے تو کلیپ کریں بھی, انہوں نے پہلی دفعہ کسی مرد نے عورت کی بات کو سمجھا. میں عورت کی بات کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ آپ یقین کریں, عورت بیٹی ہے, عورت بہن ہے, عورت ماں ہے, ہر روپ میں اگر وہ اپنے مطابق اور شریعت کے مطابق اگر گزارتی ہے تو اتنا خوبصورت اس کل کائنات پہ کوئی رشتہ ہی نہیں ہے. میں کہتی ہوں رانا صاحب آپ بھی راجپوت, میں بھی راجپوت, بس گزارا اچھا ہو گیا. اچھا میں بات کر رہا تھا سر کے حوالے سے, شاہد نذیر چور صاحب کے حوالے سے, کہ ماشاءاللہ خوش لباس ہیں, خوش اخلاق ہیں, خوش خوراک ہیں, اور ماشاءاللہ کیا کیا ان کی خوبصورتی. یہ مردوں کی تعریف ہو رہی, ریالٹی ہے. وسیم صاحب سوری فار انٹرپشن, میں یہی بات کر رہا تھا کہ میں جب سے دیکھ رہا ہوں سر کو, اتنی نہایت خوبصورت پرسنالٹی تو چلو ہے ہی ہے, اس کے ساتھ ساتھ یہ سینس بڑے کم لوگوں میں ہوتی ہے کہ اس پرسنالٹی کے دن کے لحاظ سے, میٹنگ کے لحاظ سے اس کو ڈریس اپ ہونا, یہ کم لوگوں میں. سر یہ بالکل آپ سے سر میں بڑا انسپائر ہوں سر. بہت شکریہ جی آپ کا. تھینک یو. شاہد صاحب سب سے پہلے آپ نے بہت کچھ پوچھ لیا, اب میں سر سے کچھ پوچھنا چاہوں گی. سر جس طرح کی آپ کی تعریف ہو رہی ہے ماشاءاللہ, آپ کے کلر بالوں کا بھی آپ پہ اتنا سوٹ کر رہا ہے, بہت کم لوگ ہوتے ہیں, ورنہ وہ ہمیشہ ایج سے زیادہ دکھنے شروع ہو جاتے ہیں, آپ کم دکھنے شروع ہو گئے ہیں. اس کے پیچھے بھی راز پوچھیں گے ہم آپ سے, لیکن سب سے پہلے یہ پوچھیں گے کہ آپ اتنے کاموں کو مینیج کرتے ہیں, اتنی میٹنگز کرتے ہیں, قربانی والے دن جیسے سب مرد کہتے ہیں جی ہم کسائیوں کے پیچھے ہوتے ہیں, سارا دن ہم نے گوشت کروانا ہوتا ہے, آپ کیا کرتے ہیں؟ یہ اس دن بھی آپ میٹنگ کر کے کہتے ہیں بکرے سے کہ ٹھہر جاؤ مجھے ذرا تم سے میٹنگ کرنی ہے. ہاں جی ایسے ہی ہے کہ مردوں کی ایک اپنی ڈیوٹی ہوتی ہے, بالکل, چاہے وہ کہیں جاب کرتا ہے, چاہے وہ کوئی پولیٹیشین ہے, چاہے وہ کوئی بزنس مین ہے, یا کسی بھی سیکٹر سے اس کا تعلق ہے. لیکن جو قربانی ہے وہ آپ کو پتہ ہے ایک ایسا فریضہ ہے کہ ہر کوئی بڑھ چڑھ کر اس میں
حصہ لیتا ہے. بالکل صحیح ہے. اور اگر آپ نے یہ پوچھنا آپ چاہ رہی ہیں کہ میرا پہلا دن کیسا گزرتا ہے. کام کرتے ہیں؟ جی بالکل, میں عید والے دن ضرور گھر کے کام کرتا ہوں, لیکن ایسا ہے کہ جو پہلا دن ہے قربانی کا, جو ہمارا آبائی گھر ہے, جو ہماری آبائی حویلی ہے سمن آباد میں, میرے بڑے بھائی وہاں پہ ہی رہتے ہیں, اور چونکہ میں گارڈن ٹاؤن میں رہتا ہوں تو پہلے دن وہ قربانی کرتے ہیں. تو ہم جتنے بھی بہن بھائی اور رشتہ دار ہیں وہ چونکہ ہماری حویلی ہے اور والدین کے زمانے سے وہیں پہ پہلے دن قربانی ہوتی ہے, اور جتنے بھی رشتہ دار یا ہم سب بہن بھائی ہیں وہیں پہ ہی شروع سے ہم قربانی کرتے ہیں, اور پورا دن ہم وہ اکٹھے جو سپینڈ کرتے ہیں تمام رشتہ دار بہن بھائی. اور سیکنڈ ڈے جو ہے وہ پھر میرے گھر قربانی ہوتی ہے, اور جتنے بھی وہ پھر بہن بھائی یا مہمان ہیں وہ میرے گھر آتے ہیں. تو پہلے دن تو خیر کام کم کرنا پڑتا ہے کیونکہ ہم خود مہمان ہوتے ہیں, یہ کہہ لیں آپ تو, لیکن جو دوسرے دن ہے وہ ہم بھی کسائیوں کے ساتھ کسائی بنے ہوتے ہیں. بالکل بالکل, یعنی کہ کسی بھی شعبے سے آپ ہوں, لیکن جب خاص دن ہوتے ہیں, چاہے وہ کوئی بھی ہو, چاہے عید ہو, چاہے آپ کے گھر میں کوئی فنکشن ہو, تو آپ کو گھر کے کاموں میں مردوں کو بھی اتنا ہی ساتھ دینا پڑتا ہے جتنا خواتین کو زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے, نو ڈاؤٹ, لیکن مرد بھی ساتھ دیتے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی رانا صاحب سے تو آپ بے تحاشا باتیں پوچھ ہی چکے ہیں. اچھا رانا صاحب سے ایک میں آپ کی بات سے پہلے, رانا صاحب آج عید کا دن ہے, سارے گوشت کھا رہے ہیں, مزے مزے سے انجوائے کر رہے ہیں, آپ کوئی شروع میں احتیاطی تدابیر بتا دیں, چونکہ آپ کا تعلق ہیلتھ سے ہے, میڈیکل سے ہے, تو کتنا کھانا چاہیے یا کھا لینا چاہیے تاکہ آپ کے پاس بزنس زیادہ آئے, یا کیا, یہ ذرا کائنڈلی بتائیے گا. تھینک یو وسیم, یہ بڑی اچھی بات پوچھی آپ نے ناظرین کے لیے. میں آپ کے توسل سے, جی این کے توسل سے ضرور بتانا چاہوں گا. دیکھیے آج کل جس طرح کا موسم ہے, گرمیوں کا موسم ہے, پھر آج کل جو کرونک ڈیزیزز ہیں وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہیں, لائک جیسے آپ کو سٹمک ایشوز, آج کل تو ہر دوسرے بندے کو سٹمک ایشو ہے. اچھا سٹمک کے ساتھ ساتھ چونکہ آج ہم جنک فوڈ زیادہ لیتے ہیں تو اس وجہ سے سٹمک کے تو روٹین میں لوگوں کو ایشو رہتے ہیں. چونکہ عید گرمیوں میں ہے, گرمیوں میں گوشت کھانا, زیادہ گوشت کھانا, وہ آپ کے سٹمک کے جو پرابلمز ہوتے ہیں ان کو مزید سٹیمولائٹ کر دیتا ہے, اور مزید اس طرح کی پرابلمز جو ہیں آپ کو تکلیف میں ڈال سکتی ہیں. تو لہٰذا بے شک آپ جتنا مرضی گوشت کھائیں مگر وقفے سے کھائیں, ایک ہی دفعہ میں بہت زیادہ گوشت نہ کھائیں جس سے آپ کے کسی تکلیف میں مبتلا ہوں اور آپ کو ہاسپٹلائزڈ ہونا پڑے. تو بس اس سے پرہیز کریے. باقی میں سمجھتا ہوں کہ وسیم پرانی جو جتنی ریمیڈیز ہیں, لائک لوگ پرانی کوئی اجوائن والی چیزیں لے لیتے تھے, کوئی اس طرح کی ضرور ساتھ رکھیں. جیسے ڈرنک سے آپ بہت زیادہ پرہیز کریں, چونکہ آپ گوشت کے ساتھ ساتھ لوگوں کو لگتا ہے کہ ڈرنک لینے سے ہاضمہ ٹھیک ہو جائے گا, مگر یہ غلط بات ہے, وہ مزید آپ کے جو سٹمک ایشوز ہیں ان کو زیادہ کر دے گا. جی تھینک یو سر, تھینک یو. چوری تنویر احمد ٹھوٹ کمبو صاحب, ماشاء اللہ سر پہلے تو بتائیں عید کیسی گزری سر آپ کی؟ بہت اچھی گزری جی. اور جہاں تک عید کا ہے, عید تو ہوتی اثار کا نام, قربانی کا نام, یہ قربانی کی عید ہے. گائے کرتے ہیں؟ نہیں, بکرے بھی کرتے ہیں, گائے لازمی کرتے ہیں. اچھا, تو کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے, اس کی ریزن ہے کہ پہلے ہم لوگوں نے دیکھا بہت پہلے کہ یار اگر ہم بکرے کرتے ہیں تو غریبوں کے پاس اتنا گوشت نہیں جا سکتا. اگر آپ بکرا تو کبھی کبھی جاتا ہے, تھوڑا بھی چلا جائے گا خیر ہے. ہاں جی, نہیں تھوڑا چلا جاتا ہے, لیکن آپ اچھے طریقے سے لوگوں کے ساتھ اپنی خوشیاں بانٹ سکتے ہیں. کیونکہ دیکھیں ہم دو طرح کے لوگ ہیں, بزنس میں بھی ہیں, اور ایک جو کمبوجا ٹرائب ہے اس کا بھی ایک حساب, پھر ایک پولیٹیشین ہے ہم لوگ. تو جو ہمارے ڈیرے یا حویلیاں ہوتی ہیں, پھر میرا لوکل سٹیپ ہے. میں تو لاہور میں ہوں, لیکن میری جو قربانی ہے یا بہت سی چیزیں ہیں وہ شیخو پورہ سے ریلیٹڈ ہیں. صحیح. لیکن میں نے سنا ہے جو سیاست دان ہوتے ہیں وہ زیادہ تر کوشش کرتے ہیں گوشت دینے کے بجائے دیگیں پکوا دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو بلا کے وہیں پہ کھلا دیتے ہیں. ایسے بھی ہوتا ہے, وہ ایسے بھی ہوتا ہے. دو سائڈیں چل رہی ہوتی ہیں. ایک سائڈ پہ آپ جو ہے وہ گوشت بنا رہے ہوتے ہیں اور آپ کے دوست احباب آئے ہوتے ہیں, ان کے لیے آپ وہ دیگیں کا یا دوسرا انتظام کرتے ہیں. باقی نارمل یہ نہیں ہوتا کہ پوری آپ دیگیں پکا کے جو بانٹ رہے ہیں, لیکن جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہوئی ہے, بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو میں جانتا ہوں, تو بڑے اچھے طریقے سے وہ لوگ کرتے ہیں. جیسے خود کبھی آپ نے قربانی کی ہے, صحیح بتائیے گا. یہ میاں صاحب کی بات پہلے میں سن رہا تھا اور مجھے تھوڑی سی ہنسی آئی. ٹائم بدل گیا. ہم وہ جنریشن ہے, وہ لوگ ہیں
کہ جب سٹارٹ تھا جب تک آپ خود قربانی نہیں کرتے تھے وہ سمجھتا تھا کہ قربانی ہوئی نہیں. صحیح ہے. آپ اپنی قربانی کے ساتھ کھڑے رہتے تھے. وہ اس کا جو بھی جس طریقے سے گوشت بنانا کسائی کا اور دوسرا تیسرا, لیکن کچھ نہ کچھ آپ بھی کروا رہے ہوتے تھے. آج وہ چیزیں چینج ہو گئی. آج جو ہے نا کمیونٹی اور طرح سے, جتنے لوگ ہیں وہ زیادہ تر گاؤں سے آتے ہیں اور ان کا پروفیشن بھی یہ نہیں ہوتا. کوئی موچی ہوتا ہے, کوئی پینٹ والا ہوتا ہے, کوئی وہ یہاں آتے ہیں لاہور شہروں میں آ کے تو کسائی بن جاتے ہیں. جبکہ آپ کا سنت رسول ہے کہ آپ نے اگر چھری ہے آپ کی, وہ جب آپ قربانی کریں تو وہ ایک ہی کٹ کے ساتھ اس کو حلال ہونا چاہیے, نہ کہ اس کو تکلیف دینی چاہیے. وہ اتنے نامراد لوگ آتے ہیں کہ جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا, وہ صرف کمانے کے چکر میں آتے ہیں. وہ قربانی کو اتنی اذیت دیتے ہیں, نہ ان کو کھال اتارنی آتی ہے, نہ ان کو صحیح طریقے سے تکبیر پھیرنی آتی ہے, تو وہ خام خواہ ٹائم بھی ویسٹ کرتے ہیں اور قربانی بھی خراب کرتے ہیں. جہاں تک میں یہ کہوں گا کہ یہ کچھ گروپ ہوتے ہیں. جی یہ بات بالکل آپ کی ٹھیک ہے, لیکن ان جو گروپ ہوتے ہیں ان میں ایک آدھ بندہ ایسا ضرور ہوتا ہے جو کسائی بھی ہوتا ہے. نہیں, وہ سال کسائی ہوتا ہے. سنیں, ہاں ٹھیک ہے, آپ بالکل ٹھیک ہے, لیکن اصل بات ہے کہ اگر پورے کسائی جتنی الحمدللہ جتنی ہم لوگ قربانی کرتے ہیں اتنے کسائی تو ہیں ہی نہیں, آ ہی نہیں سکتے. تو ایک ٹائم ہوتا ہے نا جی, اس ٹائم کے اندر ہم نے یہ سارا کچھ کام نپٹانا ہوتا ہے, تو اس کو لیٹ بھی نہیں کرنا ہوتا. ماشاءاللہ آپ لوگوں کو تو اپنا ایک روب ہوتا ہے نا, آپ تو جس مرضی جو پروفیشنل ہے آپ تو اس کو بھی کہہ دیں گے نا بھی صبح آؤ اور اتنے بجے آ کے قربانی کرنی ہے, تو وہ میرا خیال ہے آپ کے لیے تو بڑا ایزی ہے. ایگزیکٹلی. پرابلم ہمارے لیے ہوتی ہے. نہیں, آپ لوگ بھی دیکھیں, پرابلم نہیں ہے, ہم لوگوں نے خود پرابلم بنائی ہوئی ہیں. اگر ایک آدمی آپ کے پاس اچھا ہے تو 365 دنوں میں اگر وہ 1000 روپیہ 2000 آپ سے زیادہ لے کے آئے تو آپ سوچیں. نہیں, ہم اگر 1.5-2 لاکھ روپے کی قربانی لے رہے ہیں تو 1000-2000 روپیہ دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے. بالکل صحیح کہا. تو یہ جو ہے نا دے دیے پیسے, ہمیں ضرورت ہی نہیں, جنرل بات ہو رہی ہے, یہ انفارمیشن ہے. کیونکہ جو واقعی لوگ آپ کے پاس گھروں میں آتے ہیں اور آ کے دروازے کھڑکھڑا کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم سے قربانیاں کروائیں, ہم بڑے ایکسپرٹ ہیں, ہم فلاں گاؤں سے آئے ہیں, تو پلیز ضرور چیک کریں, قربانی کو خراب مت کروائیں, اذیت مت دیں. نہیں, دوسری بات اگلی کرتے ہیں ہم. اصل بات, میں بیٹھا ہوں, اب مجھے نہیں پتا کہ کس نے آنا ہے, بالکل, اور اس نے آنا ہے, اور وہ کب سے آ رہا ہے, وہ باپ دادوں سے لوگ آ رہے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. چلیں آج کے دور میں بھی دیکھا جائے تو اگر ایک بندے اچھے ہیں تو آپ بار بار آتے ہیں. دیکھیں میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ ہمارا سسٹم جو ہے ذرا اور طرح کا ہے, تو اس کے اندر رہ کے ہم نے کرنا ہوتا ہے. اس میں اگر میں زیادہ بات کروں گا تو وہ بڑائی سی نظر آئے گی جو مجھے خود نہیں اچھا لگے گا. جی سر. جی شاہ صاحب, آپ کیا مثلاً کیا کرتے ہیں, مطلب آپ خود تکبیر پھیرتے ہیں یا آپ بھی کسائیوں کا انتظار کرتے ہیں؟ دیکھیں جی, میرا دل اتنا بڑا نہیں ہے, میں بڑی کوشش کرتا ہوں, سچی بات ہے, لیکن مجھ سے برداشت نہیں ہوتا, میں سچ بول رہا ہوں. ہاں جی, جی, ہاں, مطلب میرے بس میں نہیں ہے. صحیح بات ہے. ایک بس میں نہیں, اوپر سے میں جھوٹ بولوں کہ میں خود کرتا ہوں تو وہ مشکل ہے. کہ میں ایون کہ کوشش کرتا ہوں کہ چھری کو ہاتھ لگانے کے بعد, کلمہ پڑھنے کے بعد, کہ میں اس کو دیکھوں نہ, یا اس کی آواز میرے کانوں میں نہ پڑے, میرے بس میں نہیں ہے. جی, تو اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ آپ بہت اچھے خاوند ہیں. آپ کی بیوی کو آپ پہ بڑا فخر ہے, کیونکہ وہ ذرا تھوڑا سے ایسے 2 آنسو بھی بہائیں گی نا, آپ کہیں گے جو تیرا دل کرتا ہے کر. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں, جب آن ایئر ہوگا تو ان کے خلاف جائے گا. حالات اچھے ہیں, انہیں پہ چلے گا. نہیں, یہ تو بیگم ان کی خوش قسمت ہے کہ ایسے کم لوگ ہوتے ہیں جو احساس رکھتے ہیں. چرچ صاحب کا ایک بات بتا دوں, بیگم تو ماشاءاللہ فیملی ہے تو ان کو تو ہمیشہ فخر پراؤڈ ہوتا ہے. اس وقت جتنی بزنس کمیونٹی ہے نا وہ سب فخر کرتی ہے, یعنی کہ میرے سامنے بیٹھے ہیں کہ میں تعریف کر رہا ہوں. ریالٹی یہ ہے کہ ماشاءاللہ سے جب بھی جہاں بھی بلایا ہم نے بھی ریکویسٹ کی, سر پلیز آپ آئیے گا, انتہائی مصروفیت میں سے ٹائم نکال کے آتے ہیں. اور آج عید ہے, اب دیکھیں کہ بہت ساری کمٹمنٹس ہیں, فیملی کی بھی ہوں گی, دوسری بھی. تو ایک تو سر آپ کا بہت شکریہ, آج عید کے دن اپنے ٹائم دے دیا ہمیں, یہ آپ کا بڑا فن ہے. تو سر آج کل ایک میں تھوڑا سا ایسے ہٹ کے, اب عید کے بعد پھر وہی بجٹ آ رہا ہے. جی, تو آپ نے تو بڑی میٹنگ دی آپ کی پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ, پوری حکومت کے ساتھ, تو کوئی حوصلہ افزا ہے ہماری عوام کے لیے, ایسا کوئی بجٹ آ رہا ہے یا بس وہی روٹین یوز ٹو؟ دیکھیں جی, آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو ہمارے معاشی حالات جو ہیں وہ کیسے ہیں, اور پچھلے دنوں IMF کے لوگ آئے ہوئے تھے اور 11 نئی شرطیں بجٹ سے پہلے, وہ آئے ہی اس لیے بجٹ سے پہلے تھے کہ وہ اپنی جو نئی شرائط ہیں
وہ ہمیں بتا سکیں کہ آپ نے آگے بجٹ میں ان شرائط کو رکھنا ہے. اچھا اس میں یہ ضرور کہوں گا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کی ٹھیک بھی ہیں کہ ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ ہونی چاہیے. جتنا بھی کاروبار ہے ایک بڑے اسکیل سے لے کے چھوٹے اسکیل تک ہونا چاہیے, کیونکہ اس کے بغیر آگے بزنسز کو کرنا مشکل ہے. لیکن جیسے اب گورنمنٹ ہے, اس نے ایف بی آر کا جو ہمارا ایک ادارہ ہے تو اس کو بہت زیادہ اختیارات دے دیے ہیں پچھلے ہی دنوں آئی ایم ایف کی ان شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے. لیکن وہ ایک زیادتی ہے کہ اتنے زیادہ اختیارات ایف بی آر کو نہیں ملنے چاہیے. اور میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جب تک ایف بی آر ایک تاجر دوست کی طرح کوئی پالیسیز نہیں لائے گا, بزنس کمیونٹی کو اعتماد میں نہیں لے گا, ایک فکس ٹیکسیشن کی طرف نہیں آئے گا کوئی ایسا فارمولا, تب تک یہ معاملات حل نہیں ہو سکتے. اور اگر وہ زیادہ سختیاں کریں گے یا اختیارات دیں گے ایف بی آر کو تو اس کا کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوگا. تو میری یہ درخواست ہے گورنمنٹ آف پاکستان سے کہ وہ بزنس کمیونٹی پہ اعتماد کریں. اور ایون ایسا نہیں ہے کہ ہر سال بجٹ میں جو لوگ آلریڈی ٹیکس نیٹ میں ہیں انہی کے اوپر پرسنٹیج اور بڑھا دی جائے یا انہی کے اوپر سارا برڈن ڈال دیا جائے, یہ غلط ہے. اس کے ساتھ ساتھ کہ ٹیکس نیٹ جو ہے اس کو بڑھانا چاہیے. جو لوگ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں, بے شمار ایسے لوگ ہیں, ان کو بھی آنا چاہیے. دیکھیں جب تک چاہے کوئی بھی کاروبار ہے, چاہے وہ بڑا ہے, درمیانہ ہے یا چھوٹا, ہر کوئی اپنا بوجھ خود نہیں اٹھائے گا. اپنے کاروبار کے پروفٹ میں سے ایک چھوٹا سا حصہ گورنمنٹ کو نہیں دے گا, تب تک پاکستان نہیں چل سکتا. اور آپ نے دیکھا بھی کہ پچھلے ابھی ایک ماہ پیچھے چلے جائیں کہ پاکستان کی اور انڈیا کی جو جنگ ہوئی, شکر الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے ایک فتح سے ہمکنار کروایا. لیکن یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو خدا نہ خواستہ اگلی دفعہ ہمیں اپنے دشمن کو ذہن میں رکھنا ہے, کیونکہ وہ اس سے بڑا اٹیک کرے گا ہم پہ. ہم نے اس چیز کو ذہن سے نہیں نکالنا. جی وہ کبھی بھی ہمارے دوست نہیں ہو سکتے اور نہ ہی وہ قابل اعتماد ہے. یہ ہمیں سب کو پتہ ہے. تو اس کے لیے اگر ہم نے اپنی تیاری کرنی ہے, تیاری مینس کہ اپنی آرمی, اپنی فوج, میں ان کو سلوٹ بھی کرتا ہوں کہ ان کی وجہ سے آج ہم عید منا رہے ہیں. پاک آرمی کے لیے کلیپ ہونی چاہیے, ماشاءاللہ انہی کی وجہ سے ہم عید منا رہے ہیں. بالکل ایسے. ورنہ اگر آپ میں ایک ماہ بیک چلے جائیں اور جب یہ جنگ سٹارٹ ہونے لگی تھی اور ہم برداشت کر رہے تھے چوہی صاحب کہ یہ جنگ نہ ہو, برداشت ایک حد تک ہم کر رہے تھے, تو وہ ہمارے ساتھ ڈرون کھیل رہے تھے. ایک دن ڈرون آئے, دوسرے دن ڈرون آئے, تیسرے دن آئے, کبھی یہاں کبھی وہاں. ہم ان کو برداشت کر رہے تھے اور پوری دنیا کو یہ بتا بھی رہے تھے, میسج دے رہے تھے کہ انڈیا ہم پر بلا جواز جو ہے ایک حملے کر رہا ہے, اور دوسری طرف ہمارا جو پانی ہے اس کو روکنے کی بات کر رہا ہے. تو ہمارا سروائیول نہیں ہے اور نہ ہی اب ہماری آگے برداشت ہے. وہ اینڈ ہو گیا سر. ہمارا میسج بہت اچھا کنوے ہوا ہے. اور جب ہم نے پھر دیکھا کہ دنیا نے ہماری بات کو اس طرح سیریس نہیں لیا اور ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دیا, ایسے ہی ہے نا. بالکل. تو پھر اس کے بعد میں سمجھتا ہوں دیکھیں کہ ہمارے سیاسی حالات جیسے بھی ہوں, ہمارے معاشی حالات جیسے بھی ہیں, ہمارے انٹرنل حالات پولیٹکس کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں جیسے بھی ہیں, لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ گورنمنٹ اور آرمی اور ساری سیاسی جماعتیں ایک پیج پہ ہوئیں, اور پھر جب ہم نے ان کو جواب دیا تو پھر اس کی گونج پوری دنیا نے سنی. جی اب بات یہ ہے, بات ہم یہ کر رہے ہیں کہ اگلے اٹیک کے لیے ہمیں تیار رہنا, ہم نے آنکھیں بند نہیں کرنی, نہ ہی ان پہ اعتماد کرنا ہے ہم نے. لیکن بہت سیریس گفتگو ہو گئی, ہم عید سے پھٹک رہے ہیں, اور کیونکہ پاک فوج نے جو کام کیا ہے وہ نو ڈاؤٹ پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن ہوا ہے, ہماری فوج کا نام روشن ہوا ہے. کیونکہ ان دنوں میں میں خود بھی یو کے میں تھی اور ہم شو کر رہے تھے, تو بلیو می جب خبر آئی کہ, اور سب لوگ ایسے کانپ گئے کہ اب کیا ہوگا. پھر جیسے جیسے دن گزرتے گئے اور ہم لوگ وہاں پہ بیٹھ کے سوچ رہے ہیں کہ فوج کیوں نہیں ان کو جواب دے رہی, فوج ان کو جواب کیوں نہیں دے رہی. پھر سب لوگوں نے ایک ظاہر کسی نے کچھ سمجھایا, کسی نے
کہ فوج چاہ رہی ہے کہ بھی فوج ابھی ان کو ٹائم دے رہی ہے, ان کے پیشنٹ کو دیکھ رہی ہے, ان کا ساری چیزوں کو, کیونکہ جنگ جو ہوتی ہے وہ نہ کہ ایک انسان کی ہے, یہ پوری دنیا کو اس میں انوالو کرنا پڑتا ہے. اور ایک چیز یہ نہیں ہوتی کہ بس ایک بم ماریں گے تو وہ بم خریدنے کے لیے بھی پیسے چاہیے ہوتے ہیں. اچھا, ہمارا پاکستان میں وہ چیزیں جو ہیں کمی ہے. پیسوں کی بات یاد آ گئی, جب یہ جنگ معاملہ شروع ہوئے تو لاہور چیمبر آف کامرس نے, پوری ٹیم نے, شاہد صاحب نے, انہوں نے 1 کروڑ سے آغاز کیا. جی تو وہ کیا تھا سر, بتائیے گا ذرا تھوڑا سا. جی بالکل جی, وہ ہم نے سب سے پہلے اپنے لاہور چیمبر آف کامرس کے پلیٹ فارم سے 1 کروڑ روپیہ ہم نے ایک وار فنڈ قائم کیا, وار ڈیسک ہم نے قائم کیا چیمبر میں, اور سب سے پہلے ہم نے اس کی جو بسم اللہ ہے وہ ہم نے لاہور چیمبر سے کی کہ 1 کروڑ روپے کا فنڈ ہم نے اس میں ٹرانسفر کیا, اور باقی جتنے بزنس کمیونٹی ان کو بھی ہم نے ریکویسٹ کی کہ آپ اس میں جو ہے جو بھی آپ کو حسب توفیق اس میں آپ اپنا جتنا آپ چاہیں فنڈ جمع کرائیں. اور ہمیں بہت سارا فنڈ اکٹھا ہوا جو ہم نے پاک آرمی کو پھر انعام کے طور پہ آپ سمجھ لیں کہ دیا. اور یہ سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ جنگ صرف اور صرف فوج نہیں لڑتی, پوری عوام بھی ساتھ جب کھڑی ہوتی ہے نا تو تبھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ واقعی کسی کا ساتھ دے رہے ہیں. تو ہمارے لیے یہ جو بڑی بات ہے آپ نے جو کیا, یہ واقعی سلیوٹ آپ کو بھی جاتا ہے, آپ کی پوری ٹیم کو جاتا ہے, آپ کی پوری کابینہ کو جاتا ہے, کیونکہ ہمیشہ جنگ سب کے ساتھ ہوتی ہے. جی بالکل. میڈم اور وسیم صاحب, آپ کے توسل سے, AGN نیوز کے توسل سے سیریسلی میں انڈیا کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے پورے پاکستان میں یہ جو ڈرامے بازی کر رہے تھے سوشل سائٹ پہ, بہت سارے ایسے لوگ جو پاک فوج پہ تنقید کر رہے تھے, میں انڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے یہ بونڈی حرکت کر کے پوری قوم کو ایک کر دیا ہے, پوری ایک پلیٹ فارم پہ لے آئے ہیں. میں شاہد صاحب آپ کو چیمبر آف کامرس کو, اس پوری قوم کو مبارکباد دیتا ہوں, ایون کہ میں ان جوانوں کو مبارکباد دیتا ہوں جو آج بھی ہماری سرحدوں پہ کھڑے ہو کے آپ عید منا رہے ہیں. اچھا, کہ یہ جو اتنا بڑا کام کیا ہے پاک فوج نے اور پوری دنیا میں سر بلند کیا ہے ہماری پوری پاکستان کا, پوری قوم کا. اور اس کے ساتھ میرے جتنے بھی فنکار لوگ تھے میں ان سب کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں. ان لوگوں نے بھی دن رات جس طرح کا بھی ان کے دل میں آیا انہوں نے اچھے سے اچھا ترانہ بنانے کی کوشش کی, اور اپنی عوام کو, اپنی فوج کو سلیوٹ دینے کے لیے جتنا بھی کر سکتے تھے وہ بھی کیا. ہم پوچھیں گے شیزہ جہاں سے. شیزہ آپ نے کیا کیا؟ جی میں نے یہ کیا کہ میرے پاس جتنے بھی ایونٹ آئے میں نے ان سے یہ گزارش کی, ایون کہ وسیم بھائی کے ماشاءاللہ جی بہت ایونٹ پہ گولا مارنا تھا, میں نے مارے. اور میں نے ایک انٹرویو میں یہ بھی بتایا کہ اگر مجھے اللہ پاک موقع دے نا مجھے, تو مجھے کوئی کہے کہ آپ بارڈر پہ گا سکتی ہیں تو میں اپنی خوش نصیبی سمجھوں گی. واہ واہ واہ, یہ جذبہ ہونا چاہیے ہمارے. میں نے ان دنوں میں جتنے بھی ایونٹ آئے, چاہے وہ ایونٹ کوئی بھی تھے, میں نے ان میں یہی بات کی کہ میں ترانہ کرنے آؤں گی, اس کے علاوہ اس ٹائم پہ کوئی گانا کچھ نہیں ہوگا, گانے شانے بعد میں ہوں گے, پہلے ترانے. اور وسیم بھائی اکثر اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے, ہمیں یاد رکھتے ہیں, ہر شو میں آتی ہوں اور میری کوشش ہوتی ہے کہ اچھی سے اچھی پرفارمنس کروں. پچھلے دنوں میں بھی بہت اچھا شو کیا انہوں نے اور میں نے وہاں پہ بھی قومی ترانے پڑھے. نہیں ماشاءاللہ اچھی, مطلب ہم نے فنکار بھی کسی سے کم نہیں ہے سر, ہم نے ثقافتی جنگ بھی لڑی ہے اس طرح سے. بلکہ ابھی ہم تھے ایک ہماری اسٹار ہیں انور رفیع صاحب اور ساتھ ساتھ ہمیرا چنا صاحبہ, تو میں سیام صاحبہ کا ایک ایونٹ کر رہا تھا لبرٹی میں, تو بلیو کرے وہ ترانے جب شروع ہوئے لوگ بیٹھے تھے آڈینس لبرٹی میں, ہیوج وہاں کراؤڈ تھا, تو ہمیں میڈم نور جہاں کی وہ یاد تازہ ہو گئی جب 65 کی جنگ میں اور 71 میں انہوں نے ترانے گائے تھے. تو ہمارے فنکار بھی کسی سے کم نہیں. بزنس میں جی چلو آپ کچھ کہنے لگے تھے تو بیچ میں, سوری. اچھا جی, ایک دو میاں صاحب نے بتایا, آپ لوگوں نے بات کی, یہ جو ہماری حکومتی ادارے ہیں یا حکومت ہے, آج کل جو ہماری پالیسی چل رہی ہے, میں دیکھ رہا ہوں ایز اے بزنس مین کہ ہمیں سپورٹ نہیں مل رہی, اور عوام کو اور اس طرح سے ٹیکسز کی بھرمار, اور طریقہ کار یہ ہے کہ یا تو ہم ملک چھوڑ جائیں, لوگ ڈاکٹر باہر چلے جائیں, ہمارے انجینئرز باہر چلے جائیں, اور باہر سے ریونیو آئے گا, ہمارا کیا ہے. میں سمجھ رہا ہوں کہ جو ہم بہت ہزاروں سال, کئی سو سال سسٹم پیچھے چھوڑ کے آئے ہیں, وہ سسٹم اڈاپٹ کیا جا رہا ہے. وہ سسٹم کہ یار ان کو اتنا کا غریب کر دو, اتنا کا تنگ کر دو کہ یہ بولنے کے قابل ہی نہ رہیں. آپ مجھے بتائیں کون سی ایسی جگہ ہے, اور میں بالکل بڑے واشگاف الفاظ میں حکومت سے بھی مطالبہ کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی
कि कौन सा अदारा है जो हमें सपोर्ट कर रहा है। हम गाड़ी लेके निकलते हैं, वहाँ से शुरू हो जाते हैं, पुलिस, FIA, FPR और टैक्सेस के जितने डिपार्टमेंट हैं, हम आपको कमा के देने वाले लोग हैं। हमारे साथ जो अनस्किल्ड और स्किल्ड लोग काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि उनकी वजह से सारी चीज़ें अपने मकाम पे पहुँच रही हैं। हमारी फ़ौज मजबूत हो रही है, हमारा कंट्री मजबूत हो रहा है, हमारी चीज़ें मजबूत हो रही हैं, हम इंडस्ट्री में जा रहे हैं। बजाय इसके कि आप ग्रोथ रेट देखें, अब टैक्सेस लगा लगा के कितनी देर तक हमें परेशान करेंगे बिजली से लेके। अब सोलर का आया था, हम लोग सोलर में जाने लगे थे, पता चला जी सोलर भी हो गया है। अब बताएं, मेरा एक सवाल है गवर्नमेंट से, हमें कहाँ लेके जाना है आपने? कोई ऐसी फ्रेंडली पॉलिसीज क्यों नहीं बना रहे? पूरी दुनिया हम फिरते हैं आर्टिस्ट लोग, बिलीव मी, जहाँ मर्जी चले जाएं टैक्सेस हमेशा हर जगह पे होते हैं और पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन मैं खुशकिस्मती समझती हूँ कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसको मैं अभी भी अगर जन्नत कहूँ तो वो कम नहीं है। सिर्फ हमारे पास कुछ रोज़गार जो है वो प्रोवाइड होने चाहिए, हमारे पास हमारी इनकम के ज़रिए बढ़ जाने चाहिए। बाकी पाकिस्तान जैसा शहर आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप यकीन करें कि मेरे पासपोर्ट के ऊपर एक हम में से था, उसके पासपोर्ट के ऊपर सिर्फ लैंडलॉर्ड लिखा हुआ था, और वो मैक्सिमम जो हमारे इधर का मालिक होगा, क्योंकि लैंडलॉर्ड तो 1 एकड़ का है या 1 लाख एकड़ का लैंडलॉर्ड है। जिधर भी हम लोगों ने पासपोर्ट दिखाया है उसकी इज्जत बढ़ी है, इंशाल्लाह हमारे पाकिस्तान की भी देखिएगा पासपोर्ट की बहुत तो इसलिए जो लैंडलॉर्ड है, जो इंडस्ट्रियल है, जो बिजनेसमैन है, जो ताजर है, जो दुकानदार है, हमें उनको मकाम देना होगा। असल जो बात है